بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں نواب اربع، 4 ایسے نائبین جو امام زمانہ علیہ السلام کے تھے، اور وہ لوگ تھے جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں تھے، اور یہ کم از کم 69-70 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ 4 نائبین تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل کو لیتے تھے اور امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور امام زمان علیہ السلام ان کے جوابات ان کو دیتے تھے اور وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ استنباط نہیں تھا جس طرح آج مرجعیت ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے جا کے خود کریں، اور نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہی مستقیماً ہی امام سے پوچھتے اور امام ہی انہیں جواب دیتے تھے۔ ان میں سے پہلے عثمان بن سعید یہ تھے۔ فرمایا یہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی صحابی تھے۔ ان کے وکیل خاص تھے۔ حالات کے تحت روغن فروشی کی دکان رکھی تھی تاکہ خریداروں کے صورت میں آنے والوں سے جو حقوق، یعنی یہ سہم امام جس کو آپ کہتے ہیں، امام کا مال ہوتا تھا، وہ حاصل ان کے سوالات کے جوابات امام سے حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور اسی لیے انہیں سمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی روغن فروش، گھی بیچنے والا۔ احمد بن اسحاق قمی جو خود بھی ایک جلیل القدر عالم تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا، بعض اوقات آپ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کے احکام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرو، جو کچھ کہیں وہ میرا قول ہے، اور جو پیغام پہنچائیں وہ میرا پیغام۔ آپ کے انتقال کے بعد میں نے یہی سوال امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بعین ہی یہی جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ یمن سے آنے والی ایک جماعت کے بارے میں فرمایا، جاؤ ان سے وہ جو رقم ہے، یعنی سہم امام تھی، حاصل کرو، میرے معتمد ہو۔ اور جب لوگوں سے سوال کیا کہ آپ ان کے مرتبے کو بہت بلند کر دیا، فرمایا عثمان بن سعید میرے وکیل ہیں، اور ان کا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل، یعنی امام زمان علیہ السلام کا وکیل ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام عصر نے بھی وکالت کا کام عثمان بن سعید کے پاس رہنے دیا۔ ائمہ طاہرین کی نیابت و وکالت کے طفیل ان سے اس قدر کرامات کے ظاہر ہوتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ صاحبان مال سے ان کا مال کی مقدار اور اس میں حلال و حرام کا فرق بغیر دیکھے بیان کر دیتے تھے، اکثر سوال سنے بغیر جواب دے دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی کریم شخصیت تھی، باعظمت شخصیت تھی کہ جو بغیر کسی ان کے سوال اور جواب پوچھے وہ انہیں عرض کر دیتا ہے۔ واضح ہے کہ امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے اس طرح کی سند کا ان کا قول میرے قول ہے، ان کا پیغام میرا پیغام ہے، ایک ایسے مرتبے کی نشاندہی کرتی جس کی بنا پر معصوم کا صحیح پیرو اور محفوظ عن الخطا بھی شمار کیا، یعنی ان کی خطاؤں سے پاک شخصیت تھی۔ پھر فرماتے کہ دوسرا بندہ جو عثمان بن سعید تھا پہلا، دوسرا محمد بن عثمان بن سعید، وہ جو ان کا بیٹا ہے، انہیں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کا وکیل نامزد کیا، لیکن جب عثمان بن سعید کا انتقال ہوا تو ان کے پاس امام کا تعزیت نامہ آیا جس کا مضمون یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم امر الہی کے سامنے سر تسلیم ہیں اور اس کا فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے باپ نے نہایت ہی اچھی زندگی گزاری ہے، قابل تعریف موت پائی ہے، خدا ان پر رحمت نازل کرے، انہیں ان کے اولیاء آقاؤں سے ملحق کرے، وہ امور ائمہ میں برابر قرب الہی کے لیے کوشش کرتے تھے، خدا ان کے چہرے کو شاداب کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، تمہارے ثواب میں اضافہ کرے اور تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک مصیبت تمہارے لیے بھی مصیبت، میرے لیے بھی مصیبت ہے، اس فراق نے تمہیں بھی مضطرب بنا دیا اور مجھے بھی۔ یہ امام زمان علیہ السلام اسے فرما رہے۔ اللہ انہیں آخرت میں خوش رکھے۔ ان کی سعادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارا جیسا فرزند بیٹا کیا جو ان کا جانشین بھی ہے، قائم مقام بھی ہے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت بھی کرتے ہو۔ میں اس امر پر خدا کی حمد کرتا ہوں، پاکیزہ نفوس تم سے اور جو شرف خدا نے تمہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں۔ خدا تمہاری مدد کرے، تمہیں قوت عطا کرے اور توفیقات کرامات فرمائے۔ وہی تمہارا سرپرست ہے، محافظ ہے اور تمہارا
خیال رکھنے والا یعنی نگراں رہے گا۔ علامہ مجلسی بھی اسی طرح کا ایک خط جو ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کا امام زمان علیہ السلام نے تعزیتاً کہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جناب محمد بن عثمان کی یہ روایت ہے کہ امام ہر سال حج میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری آخری ملاقات بھی حج ہی میں ہوئی جب وہ خانہ خدا کے قریب اس دعا میں مصروف تھے، خدایا میرے وعدے کو پورا فرما، اور پھر یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا خدایا مجھے دشمنوں کے انتقام لینے کا موقع عنایت فرما۔ انہوں نے 40 سال سفارت کے فرائض انجام دیے۔ تیسری شخصیت فرماتے جناب حسین بن روح، یہ محمد بن عثمان کے مخصوص اصحاب میں سے تھے، لیکن بظاہر ان کا مرتبہ جعفر بن احمد سے کم تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ چوتھے نائب جعفر بن احمد ہوں گے۔ جب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا تو جعفر سرہانے بیٹھے، حسین بن روح پاؤں کی طرف، لیکن جیسے ہی محمد بن عثمان نے یہ پیغام امام سنایا کہ حضرت نے نیابت کے لیے حسین بن روح کو چن لیا ہے، تو فوراً ہی جعفر نے انہیں سرہانے بٹھایا اور خود پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ امام سے بہتر حالات اور مصالح کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خرم کریں۔ بعض روایات میں اس کا ایک راز یہ بھی بیان کیا کہ ان میں اسرار امامت چھپانے کی صلاحیت زیادہ تھی، اور ان کا برتاؤ بغداد میں تمام مذاہب کے افراد کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر شخص انہیں اپنا ہم خیال سمجھتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ حسین بن روح ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے ان نواب اربع کے اندر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ امام کے رازوں کو چھپانا، یہ کوئی کم بات نہیں تھی، بڑے سخت حالات تھے، دشمن نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک جو سبب تھا امام کی غیبت کا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا یعنی امام مہدی علیہ السلام کو پکڑیں اور شہید کریں۔ حسین بن روح کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، اللہ انہیں تمام خیرات اور مرضات کی معرفت عطا کرے، ان پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہمیں ان کی کتاب ملی ہے، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے، وہ ہمارے نزدیک ایسا مقام اور ایسی منزلت رکھ دیں جو باعث مسرت اور اطمینان۔ خدا ان کے بارے میں احسانات میں اضافہ فرما کر کے وہ تمام نعمتوں کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حسین بن روح نے حکم امام سے نامزد کیا تھا اور برابر وکالت و سفارت کے فرائض انجام دے رہے تھے، لوگوں کے اموال امام تک پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے اختیار کا کام نہیں ہے، خدا اب بہتر جانتا ہے، اور امام کی طرف سے اب یہ پیغام موصول ہوا۔ انہوں نے وہ پیغام پڑھ کے سنایا اور یہ تاریخی کتب میں ہے۔ فرماتا ہے کہ علی بن محمد، خدا تمہارے برادران ایمانی کو تمہارے بارے میں عظیم اجر عطا کرے، اب تمہارا وقت وفات قریب آ گیا ہے، تمہاری زندگی میں صرف 6 دن باقی رہ گئے، اپنے جملہ امور کو جمع کر لو، خبردار اپنی جگہ کسی کو وصی مت بنانا، اس لیے کہ اب مکمل غیبت کا زمانہ ہو رہا ہے، اب ظہور اذن خدا کے بعد ہی ہوگا، اور ایک طویل مدت ہے جہاں دل سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، میرے شیعوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے مشاہدہ کا دعویٰ کریں کہ ہم نے امام کو دیکھا ہے، جو آج دعویٰ ہو رہا ہے، بعض ایسے بدبخت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے امام کو دیکھا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ جو بھی ایسا دعویٰ کرے گا وہ سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے۔ تمام طاقت قوت خدائے علی و عظیم کی توفیق سے وابستہ ہے۔ جانشینی اور وصایت کی ممانعت کے ساتھ ادعائے مشاہدہ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشاہدہ سے مراد ملاقات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ ایک جل رہا ہے اور امام اس سے ملاقات کر لیں لیکن اس سے پتہ نہ چلے، لیکن مشاہدہ سے مراد وہ ہے جس میں برابر یہ ہو کہ امام وہاں بیٹھے ہوں، گپ شپ ہو، باتیں ہوں اور امام اسے کچھ نصیحت کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ امام نے اس قسم کے مشاہدے کی تردید فرمائی اور ایسی نیابت کے دعوے دار کو کذاب کہا گیا ہے۔ اگر ایک طرفہ ملاقات کی بات ہو، کوئی شخص اپنی ملاقات کا تذکرہ کرے یا امام سے کسی
موقع پر کوئی بات دریافت کرے یا کسی مسئلے میں مدد حاصل کرے تو اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ جو مختصراً تشریح بیان کی ہے، چند ایک باتیں اس سے اخذ ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ امام عصر ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان امام کے نام پر دھوکہ دے دے۔ دوسرا، ملاقات کی اپنی ذات تک محدود رکھے، لوگوں سے بیان کرتا نہ پھرے کہ میری امام سے بات ہو گئی ہے، امام یہاں آتے ہیں، میں ان کو احساس کرتا ہوں، میری ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور انسان یہ جو سفارت ہے اور یہ جو جانشینی ہے جو آخری رہی ہے وہ 3 سال رہی ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ وہ شروع ہو گیا۔ اور غیبت کبریٰ کا جو زمانہ ہے اس میں امام علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ بندہ ہماری طرف سے نائب ہوگا جو ہوا و ہوس کا پیچھے چلنے والا نہیں ہوگا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو احادیث کو جاننے والا۔ جیسا کہ یہ نیابت عام ہو گئی، خاص نہیں ہے۔ یہ جو آج کل جتنے بھی مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، سب کے سب ایک نائبین عام کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ کسی کا ان کا کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، مستقیما رابطے میں نہیں ہے کہ امام سے جا کے وہ لیتے ہوں، نہیں، یہ خود ہی محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اسی سے نتیجہ فقہی لے کر ہم مسائل کا حل لے کر ہم عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔